السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجئے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم گفتگو کرنے لگا ہوں، آخر تک سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ حد درجہ یہ گفتگو مفید رہے گی، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تھوڑی سی علمی گفتگو ہوگی، لیکن ہوگی آسان اور عام فہم انداز میں۔ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، رواج چل پڑا ہے وظائف کا، اور وظائف بکثرت پڑھے جاتے ہیں۔ تو میں اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں اور اس پر روشنی ڈالتا ہوں۔ یاد رہے کہ وظائف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وظائف جمالی، نمبر دو وظائف جلالی، یعنی جمالی وظائف اور جلالی وظائف۔ جمالی وظائف کا کوئی نقصان نہیں، جلالی وظائف کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ جمالی وظائف میں جہاں اللہ کا نام رحمان رحیم، اس طرح کے صفاتی نام ہیں، نعمتوں والے، رحمتوں والے، یہ سارے کے سارے جمالی وظائف ہیں۔ اور جلالی وظائف جس میں اللہ کی قہاریت کا ذکر ہو، مثلا قہار، المتکبر، المنتقم، یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ ان کا وظائف کرنا، یہ وظائف جلالی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ وظائف کہ جن میں جنات کو تابع کیا جاتا ہے، جنات کو، موکلات کو، یہ بھی وظائف سارے جلالی ہیں۔ جلالی وظائف بغیر مرشد کی اجازت کے، اور مرشد بھی وہ ہو کہ جو حد درجہ ان معاملات سے آگاہی رکھتا ہو، وہ نبض شناس بھی ہو، مزاج شناس بھی ہو، اور وہ معاملہ شناس بھی ہو، تو اس کی اجازت کے ساتھ اور اس کے پاس رہ کر ہی یا اس کے رابطے میں رہ کر یہ وظائف کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر یا ان کے پاس رہے بغیر یا رابطے کے بغیر یا اپنی مرضی سے اس طرح کے وظائف کرنا انتہائی نقصان دہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دو واقعات ایسے ہیں جو میرے آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ خیر ملتان میں ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، وہ حد سے زیادہ یہ جلالی ذکر کرتا تھا، لا الہ الا اللہ کی ضربیں، اللہ اللہ کی ضربیں بے تحاشا لگاتا تھا، اور بغیر کسی مرشد کی بیعت ہوئے اور کسی مرشد کی اجازت کے اپنی مرضی سے ہی ضربیں لگاتا تھا۔ ہمارے حضرات دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ جو جلالی وظائف ہیں یا اوراد ہیں، ان کی وجہ سے رجعت کا خطرہ ہوتا ہے۔ آدمی کا دماغ خشک ہو جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات مجنون بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اس لڑکے کو دیکھا، ہمارے ساتھ تھا، کثرت سے ذکر کی وجہ سے، ذکر بھی یہ جلالی وظائف کی وجہ سے، اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ بہکی بہکی باتیں کرتا، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پر ایک پری عاشق ہے جس کا نام ہے پارو، اور وہ پھر اس کے عجیب عجیب قصے ہی سناتا رہتا تھا۔
کثرت کی وجہ سے آپ اندازہ یوں لگائیں کہ سفید کپڑے میں جب وہ کرتا تھا تو ایسے اوپر کرتا تھا اس کو ایسے، یہ جگہ ساری کی ساری میلی کچیلی اتنی ہو جاتی تھی کہ برش کے ساتھ صاف کرنے کے ساتھ ذریعے بھی وہ صاف نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ آخر میں مجنون ہو گیا، اس میں پاگل پن کا غلبہ ہو گیا، دورہ حدیث کر لیا اس نے، اور اس کے بعد اس نے پھر داڑھی کٹوا دی، پھر وہ پگڑی اتر گئی، پھر ہر چیز اتر گئی، ٹوپی اتر گئی، ساری چیزیں اتر گئی، اور بہکی بہکی باتیں کرتا رہتا تھا وہ۔ یہ ہمارے سامنے کا واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ جنات کو تابع کرنے کا، میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا کہ یہ کام کبھی نہ کرنا، جنات کو تابع کرنے والا کبھی بھی نہ کرنا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے مال زیادہ آتا ہے، پیسہ زیادہ آتا ہے گا، تو یہ جو جتنے عامل ہیں نا، یہ کسی سے 500 1000 روپے لے کر کام نہ کر رہے ہوتے، یہ جنات کے ذریعے کروڑوں اربوں خربوں کے مالک ہوتے، یہ ایک ایک روپے کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں سے۔ تو ہمارا ایک تعلق والا تھا، وہ یہی وظیفہ کر رہا تھا، جنات کو تابع کرنے والا، قبرستان میں چلہ کاٹ رہا تھا۔ درمیان میں ہی وہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، تو اس کے بعد اس پر جنات کا اتنا زیادہ اثر ہوا کہ وہ بیمار ہوا، اور بیمار ہونے کے بعد آہستہ آہستہ وہ بستر پر لگ گیا، اور جسم پر، سارے جسم پر پھوڑے نکلے، آنکھوں، وہ چہرے پر، پورے جسم پر۔ ایک وقت یہ آیا کہ وہ جسم کے اوپر کپڑا نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس کے اتنے زخم سے وہ پر ہو گیا تھا، پورا جسم زخمی، ہر وقت ہر جگہ سے پیپ اور خون اور گندا پانی نکلتا رہتا تھا۔ اس کو ایک جالی کے اندر رکھ لیا تھا، اور صرف شرمگاہ کے اوپر کپڑا پڑا رہتا تھا، باقی بیچارہ ایسے ہی 6-7 سال اس نے اس حال میں گزارے۔ ہر ڈاکٹر کے پاس گیا وہ علاج معالجے کے لیے، لاہور کیا، ملتان کیا، کراچی کیا، کہیں سے بھی صحت نہ ملی، اور 6-7 سال کے بعد بالآخر وہ فوت ہو گیا۔ کہ جنات کو تابع کرنے والے جو اعمال ہیں یا جو جلالی وظائف ہیں، ان کا نقصان اتنا زیادہ ہے، اس لیے مرشد کی اجازت کے بغیر اور اس کے رابطے کے بغیر یہ جلالی وظائف بالکل نہیں کرنے۔ جو سنت میں آ گئے ہیں، حدیث میں، وہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنے۔ ہاں، جمالی جو وظائف ہیں وہ کرتے رہیں، یا وہ وظائف کہ جو برکت کے لیے ہیں یا ترقی کے لیے ہیں وہ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو ہلاک کرنے کے لیے وظیفہ کرنا یہ جلالی ہوگا، بالکل نہیں کرنا۔ یہاں رجعت کا خطرہ ہے۔ رجعت کا معنی پلٹنا، جیسے آدمی جو ہے نا وہ ایک عمل کرتا ہے تو اس کا رد عمل، گیند پھینکتا ہے دیوار پر لگتی ہے تو وہ رد عمل میں واپس آتی ہے، تو یہاں پر بھی جلالی وظائف میں یہی رد عمل کا، یعنی رجعت کا خطرہ ہوتا ہے، واپس پلٹ کر آتی ہے، اور جب واپس پلٹ کر وہ آتا ہے تو اس کا نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بھی ساتھ، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ آدمی جائے کہ جس کے دل میں دانے کے برابر، ذرہ برابر بھی تکبر نہ ہو، وہ آدمی میرے ساتھ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں، میرے دل میں اتنا بھی تکبر نہیں ہے۔ چلے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفش بردار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جوتے یہاں اپنے بازو پر، ایک یہاں پر اور ایک یہاں پر، یہ ایسا ہی اندر بازو کے اندر ہی ڈالا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا لوٹا بھرا کرتے تھے، خادم خاص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حضرت عبداللہ بن، یہ ساتھ گئے۔ تو جب جنوں کی ملاقات کے لیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو فرمایا، ایک لکیر کھینچی حصار کی، اور فرمایا کہ عبداللہ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنی آوازیں سنتا رہے، جو کچھ بھی ہو جائے، تو نے اس لکیر سے باہر نہیں نکلنا، اس حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ آپ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایسی آوازیں سنی جیسے کہ بادل کڑک رہے ہو، بجلی جیسے گر رہی ہو، انتہائی تیز روشنیاں میں نے دیکھی، کڑک دیکھی، میرا دل پھٹنے والا تھا۔
میرا دل کیا کہ میں یہاں سے نکلوں کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات نقصان نہ پہنچا دیں، لیکن پھر مجھے یاد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ حصار سے باہر نہیں نکلنا، تو میں حصار سے باہر نہیں نکلا۔ تو یہ صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جنات کی، تو وہاں جنات کا حال یہ ہے۔ تو ایک عام آدمی جب کوئی کرے گا جنات کو تابع کرنے کا یا موکلات کو تابع کرنے کا، تو اس کا نقصان کتنا ہوگا۔ ایک اور بات بھی، جو آدمی جنات کو تابع کر لیتے ہیں بہت زیادہ ورد وظائف کر کے، یہ ورد اور وظائف جو ہوتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ موکلات کی غذا بھی ہوتی ہے۔ جب آدمی ایک مخصوص عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ وظائف جو ہے نا وہ اس تعداد میں نہیں کر سکتا، بڑھاپا آ گیا، کمزوری آ گئی، تو اپنی حفاظت بھی برقرار نہیں رہتی پھر، اور جو ان موکلات کی غذا ہوتی ہے وہ غذا بھی انہیں نہیں مل رہی ہوتی۔ تو ایسے عامل کا جو آخری زندگی کے آخری حصہ ہوتا ہے وہ انتہائی کٹھن اور انتہائی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ان چیزوں سے ضرور بچیں، جلالی وظائف سے بچیں، موکلات کو تابع کرنے والے اور جنات کو تابع کرنے والے عملیات سے بچیں، کسی کو ہلاک کرنے والے عملیات سے بچیں۔ ہاں رزق کی ترقی کے لیے، برکت کے لیے وہ کرتے رہیں، محبوبیت کے لیے کرتے رہیں، اور اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، جمالی وظائف وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے خدمت میں ایک تفصیلی اور اصولی باتیں عرض کر دی ہیں، امید ہے آپ کو فائدہ ہوگا۔